واٹ از یعنی رانگ ان دس کلپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلپ میں پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اور ہیومن نیچر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. سرراہ یہ ڈرامہ ہے جس میں سرنگ کا جو سپورٹیو سو کالڈ والد صاحب ہیں وہ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نے پریشان نہیں ہو رہا, تمہارے پہ بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں, یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے, اور جب تم بڑے ہو گئے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم خواتین کا ڈریس پہن لو, ماما کی طرح ڈریس اپ ہو جاؤ, میک اپ کر لو, یا تمہاری مرضی ہے کہ تم فادر کی طرح ڈریس اپ کر لو. اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا. اللہ اکبر. اگر تو وہ بایولوجیکل میل ہے, اگر تو وہ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ مرد والے ہیں, تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک خواتین کی طرح ڈریس اپ کر لینا اور میک اپ کر لینا؟ عجیب واللہ. یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے ٹرانسجینڈر پرسنس کے جو پروٹیکشن آف رائٹس ہیں 2018 میں ایکٹ آیا تھا, اس میں امینڈمنٹس کی گئی تھی اور وہ اپروو کی گئی بائی دا سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس پہ. ٹھیک ہے, اس کو آپ پریشان ہو ان ورڈ سے. مینلی یہ اپروو کیا گیا اور لا ہے کہ جینڈر کی ناٹ بی ڈرائیوڈ فرام انٹرنل فیلنگس, کہ جو انسان کا جینڈر ہے وہ اندر کی فیلنگز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی, بلکہ اس کا جو فزیکل اپیرنس ہے, جو اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں, جو اس کی جینیٹیلیاز ہیں جن کو پرائیویٹ پارٹس بولتے ہیں, وہ ڈیفائن کرے گا اس کا جینڈر کیا ہے. ہاؤ کین اے پرسن سے کہ بڑے ہو کے تم جو مرضی بن جانا؟ عجیب. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یا ایک مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے. تیسرا کوئی بھی جینڈر اسلام آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, اور ہم آیات اور احادیث دیکھیں گے آج. تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ دیکھیں ڈی این اے کے نا کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں, ایکس ایکس ہے یا ایکس وائی ہے, ٹھیک ہے, خواتین و مرد کی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایکس ایکس وائی اور ایکس وائی وائی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے خنثی کہا یا انٹرسیکس کہا, جن کے جینیٹیلیاز میں فرق آ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہمارے قانون میں بھی ہے کہ ایک کمیٹی بٹھائی جائے گی ایکسپرٹس کی, جو کہ ان کے رائٹس کے تحت ان میں جنرل سرجن ہوگا, فیمیل گائنیکالوجسٹ ہوگی, پلاسٹک سرجن ہوگا, ٹھیک ہے, اینڈو کرینالوجسٹ ہوگی, یورولوجسٹ ہوگا یا ہوگی, سائیکالوجسٹ ہوگا. وہ لوگ بیٹھ کے ڈیفائن کریں گے کہ اوکے یہ شخص جو ہے اس کا ایکٹیو آرگن پرائیویٹ پارٹ کون سا ہے, اور یہ مرد ہے یا عورت ہے, اور سمپل اس کی ٹریٹمنٹ کر دی جائے گی. اور میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو خنثی ہوتے ہیں یا انٹرسیکس ہوتے ہیں جن کا ایمبیگوس ہوتا ہے, یعنی بہت کلیئر نہیں ہوتا, ان کو ہمیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو ہمیں کچھ ایسی ابنارمیلٹی ہے نا, جس سے ایک بندہ ڈس ایبلڈ ہے, اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے, ہم نادر میں جاب دلواتے ہیں, ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ ایسی ابنارمیلٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو کہ 0.018% ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کی سرجری کے لیے, ان کی سائیکو تھیراپی کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے, اور ان کو جابز دلوانی چاہیے ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور یعنی گھروں پہ کام دینا چاہیے, ڈرائیور کا, مالی کا, مختلف اور کام ہے, یا پھر اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر ٹائپ رائٹر کا, یا پھر اکاؤنٹنٹ کا, یا کسی بھی فائنینشیل ایکسپرٹ کا, ان کو وہ دینا چاہیے, ان کا کوٹا ہونا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو کرنا چاہیے حکومتوں کو, اور ہم لوگوں کی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور یاد رکھیں جو لوگ ابنارمل ہوتے ہیں نا وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی دنیا ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ اتنا ظالم اور اتنے بدترین لوگ ہیں یہ, کہ ان اب نارمل یا ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنی خواہشات کو, اپنے ہیڈنزم کے کانسیپٹ کو, کہ میری خواہش میرا پلیئر, لوگوں سے کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں سے کہوں کہ جی ترکی میں زلزلہ آیا ہے, سیریا میں زلزلہ آیا ہے, اور وہ مظلوم لوگ ہیں, مجھے آج پیسے دیں, اور میں اس پیسے سے ہی اپنی وہ عیاشیاں کرنا شروع کر دوں, کتنا برا انسان ہوگا وہ. سو جو LGBTQ ایجنڈا ہے, لیسبین, گیز, بائی سیکشول, ٹرانسجینڈر اینڈ کوئرز, یہ لوگ بیچارے اب نارمل جو کہ انٹرسیکس لوگ ہیں, ان کے کندھے پہ بندوق رکھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں. نام ان کا یوز کیا اور اپنے قوم لوط والے ایجنڈا کو پروموٹ کیا. گندے لوگ اور گندی حرکتیں کرنے کو, یعنی ایک مرد کے ساتھ زنا کر رہا ہے, ایک خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک مرد اور عورت کا حلال ریلیشن میں ہونا چاہیے وہ فیل کر رہی ہے. اور یاد رکھیں ویسٹ جو آج جس جگہ پہ کھڑا ہے نا, اللہ نہ کرے وہ پاکستان کا اور مسلم ممالک کا فیوچر نظر آتا ہے اگر ہم نے اس ایجنڈا کو نہ رکھا. تو ویسٹ کہاں کھڑا ہے؟ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے, ان کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے جس کو ماں باپ کا نہیں پتہ, بہت ساری پاپولیشن ان کی گیز ہے, لیسبینز ہیں, مساج پارلرز کھلے ہیں, سیکس عام ہے, یہ لا بن چکا ہے کہ گے سے شادی کر سکتا ہے, ان کی سب حلال ہو گئے. گندا دیئر سوسائٹی
has been a disaster. اور یہ کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کیا ہوگا اور یہ کہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ڈیسینسٹائز کرو پیپل کو, لوگوں کو. اور کیا کرو؟ پہلی بات نمبر 1 کہو یہ تو ہر بندے کی پرسنل چوائس ہے. یہ ایک طرح سے 4 اسٹیپ فارمولا ہے. پہلی اس بات کو کہ دیکھیں یہ معاملہ آپ کا اور میرا نہیں, یہ میرے رب کا معاملہ ہے, میری پرسنل چوائس ہے. اس کو اس طرح سے پروموٹ کرو کہ یہ جینڈر ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. اور پھر ان کو دوسری بات یہ کرو پاپولر بناؤ, ان کو سامنے لے کے آؤ, ان کو ٹی ویز میں لے کے آؤ, ان کے بارے میں ٹی ویز پہ, ڈراماز میں, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ پہ بات کرو. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پورٹری دیم ایز وکٹمس, کہ کوئی ان کے بارے میں کہے کہ یار یہ تو قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں, یہ اللیگل ہے, یہ اسلامکلی بھی, ہیومنلی بھی, سوشلی بھی, مینٹلی, فزیکلی, اسپریچولی, ہر طرح سے یہ کرپشن ہے معاشرے میں. تو جو لوگ ایسی بات کریں ان کو کہو کہ تم لوگ ہوموفوبکس ہو, اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو وکٹمز پورٹری کرو کہ ان سے تو بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جی, یہ لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں, ان کے ساتھ دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, اور یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں, ایز وکٹمز پورٹری کرو. اور چوتھی چیز یہ ہے میک دا وکٹمائزرز لک بیڈ. جو لوگ حق کی بات کریں ان کو برا دکھاؤ کہ تم لوگ تو ہوموفوبکس ہو, تم لوگ تو جینے نہیں دیتے ہو, تم لوگ تو ظالم ہو. تو یہ ایجنڈا ہے جو کہ پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے رپورٹ, جس میں LGBTQ جو آئیڈینٹیفائی یعنی قوم لوط والے جو لوگ ہیں ان کا جو نمبر ہے بہت بڑھ گیا ہے بائی دا ریسنٹ گیلپ رپورٹ. ٹھیک ہے, 3.5% تھا 2012 میں, 7.1% ہو گیا 2021 میں. اور جنریشن زی سب سے زیادہ اس کا شکار ہے. وہ لوگ جو 1997 میں پیدا ہوئے اور 2003 کے بیچ میں پیدا ہوئے, 97 سے لے کے 2003 کے بیچ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, دے آر لیڈنگ دا چارج. اور 20% ہو گئے ہیں 2021 میں, 10% سے 2017 میں تھے. سبحان اللہ, یو کین سی the enormity of this فتنہ. اور اب پاکستان میں دیکھ لیں آپ کہ US نے ریزرو کیا $200 million فار جینڈر ایکوالٹی. کتنا اچھا ٹرم ہے نا جینڈر ایکوالٹی, کہ سب برابر ہیں, کوئی تفرقہ نہ کرے, کوئی الگ نہ کرے. اور یہ گرانٹ یا فنڈنگ نہیں ہے, یہ تحفہ نہیں ہے, یہ بلکہ لون ہے کہ تم نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ تم نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا. امیجن 200, وہ ملک جس میں لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا, وہ ملک جس میں لوگ پولیو سے مر رہے ہیں, وہ ملک جس میں پیسے یعنی بیسک انرجی جو ہے اتنی مہنگی ہو گئی ہے, بجلی, گیس, پیٹرول, لوگ مر رہے ہیں, کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی. اس ملک میں جینڈر ایکوالٹی کے لیے $200 ملین دیا جا رہا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اب US ایمبیسی اسلام آباد کا ٹویٹ دے سکتے ہیں. اور یہ ڈفرینٹ ممالک, مسلم ممالک بھی انہوں نے کیا, کویت میں اور مختلف ممالک میں, پروموٹنگ یا انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ہوموفوبیا. یعنی سبحان اللہ, یہ دیکھیں کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو قوم لوط والا ایکشن کر رہے ہیں, اور جو حق کی بات کر رہے ہیں, دین محمد کی بات کر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو بنایا جا رہا ہے کہ اٹ از اگینسٹ ہوموفوبک پیپل, بائیفوبیا, انٹرفوبیا, ٹرانسفوبیا, کہ تم لوگ ان فوبیاز کے شکار ہو, لیو اینڈ لیٹ لیو. اور جو دیکھیں جو فارن منسٹری ہوتی ہے نا, جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے US کی, جو پاکستان میں ان کا ہے US ایمبیسی, ان کے کچھ ایجنڈاز ہوتے ہیں. اینڈ ون آف دا ٹاپ ایجنڈاز از جینڈر ایکوالٹی, کہ پاکستان میں اور مسلم ممالک میں کسی طرح سے اس چیز کو رائج کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے.